یہ حضرت عثمان غنی پہ تنقید کرنا کہ آپ نے اپنے جو اقربا پروری کی تھی اپنے دور حکومت میں، آپ بیت المال سے مال نکال کے اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے، کچھ شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو۔ بھائی جس بندے نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا ہو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مال غنیمت سے مال اٹھائے، خیانت کرے؟ 12 سال جس بندے نے حکمرانی کی ہو اور 12 سال میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہ لی ہو، اگر اسے اتنا ہی دولت سے پیار تھا، محبت تھی، تو وہ اپنی تنخواہ کیوں چھوڑی بیت المال میں، کیوں مسلمانوں کے لیے وقف کر دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے، آپ نے جو کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کچھ روایات میں 12,000 درہم اس کی قیمت ہے، کچھ اماموں نے 20,000 لکھا ہے، کچھ اماموں نے 35,000 درہم آپ نے ادا کیے تھے، یہ لکھا ہے۔ 1 درہم میں 2.975 گرام چاندی ہوتی ہے، تو 1 گرام جو چاندی ہے اس کی قیمت 650 روپے ہے۔ اسی حساب سے اگر 1 درہم کی قیمت کا اندازہ لگائیں، 1 درہم کی قیمت اس وقت جو درہم تھا موجودہ دور میں 1940 روپے بنتی ہے، اور آپ نے اگر 35,000 روپے اس وقت وقف کیا تھا اس کنویں کے لیے، تو تقریباً آپ نے 6 کروڑ سے بھی زیادہ پیسے وقف کیے تھے، تقریباً 6 کروڑ 79 لاکھ روپے آپ نے وقف کیا تھا اس وقت۔ اگر 12,000 کے حساب سے اندازہ لگایا جائے 1 کروڑ 14 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اگر 20,000 درہم کا بھی اندازہ لگایا جائے تو 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک کنواں، جس بندے نے ایک کنویں کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اس نے مال غنیمت میں خیانت کرنی تھی۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 950 اونٹ اللہ کے راستے میں بما ساز و سامان وقف کیا تھا، ساتھ آپ نے 100 گھوڑا بھی دیا تھا اللہ کے راستے میں، اور آپ نے 1000 دینار، درہم نہیں دینار خالص سونے کا ہوتا تھا، اور 1 دینار میں 4.25 گرام سونا ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں اگر قیمت کا اندازہ لگایا جائے نا 1 دینار کی موجودہ دور میں جو قیمت ہے فی گرام 39,800 روپیہ ہے، اور 1 دینار موجودہ دور میں 1,69,000 کا بنتا ہے، اور حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیا تھا، جس کی قیمت موجودہ دور میں تقریباً 16 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جو اونٹ دیے تھے، اگر آپ اونٹوں کا اندازہ اوسطاً 1 اونٹ کی قیمت 5 لاکھ روپیہ بھی لگائیں تو تقریباً 47 کروڑ 50 لاکھ کے صرف اونٹ دیے تھے حضرت عثمان غنی نے اسلام کو۔ سامان کے علاوہ، جو اوپر سامان لدا ہوا تھا اس کے علاوہ صرف اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ 47 کروڑ 50 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور اگر گھوڑوں کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جائے تقریباً 10 کروڑ روپیہ گھوڑوں کی قیمت بنتی ہے۔ تقریباً حضرت عثمان غنی نے صرف غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر موجودہ دور کے لحاظ سے 71 سے 72 کروڑ روپیہ دیا تھا اسلام کو، ایک جنگ کے لیے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ جب مسجد نبوی کی وسعت کی باری آئی، مسجد نبوی کو جب وسیع کرنا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے، ذاتی مال میں سے، حضرت عثمان غنی نے 25,000 درہم کی جگہ لے کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ اگر اس درہم کا موجودہ دور کی قیمت سے اندازہ لگایا جائے تو تقریباً یہ 4 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 50 سال جو اسلام میں رہے، جو 50 سال کی زندگی آپ نے اسلام میں گزاری، آپ نے 50 سالوں میں تقریباً 2000 سے 2500 کے درمیان غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک غلام کی جو قیمت ہوتی تقریباً 500 درہم سے 1000 درہم کے درمیان تھی۔ آپ اگر اوسطاً ایک غلام کی 700 درہم بھی قیمت لگائیں نا، تو موجودہ دور کے لحاظ سے 1 ارب 33 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو آپ نے صرف غلام آزاد کیے اللہ کے راستے میں۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن آپ نے 20 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 1000 اونٹ کا لدا ہوا سامان، آپ کا قافلہ جب آیا مدینہ منورہ میں تو کئی گنا زیادہ قیمت دینے کی کوشش کی تاجروں نے کہ آپ ہمیں فروخت کر دیں، تو آپ نے فرمایا میں 10 گنا زیادہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اتنا تو نہیں، 2 3 4 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے مدینہ آ کے آواز لگا دی کہ جو غریب ہے، جو قحط سالی کا شکار ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ ہم سے مال لے لے۔ تو آپ نے 1000 اونٹ کا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ اس کی کیلکولیشن کریں کتنا مال بنتا ہے۔ یہ 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے جب خانہ کعبہ کے ارد گرد جگہ تنگ پڑ گئی تو آپ نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے قریب جو مکان تھے آپ نے ان مکانوں کو خرید کر مسجد نبی خانہ کعبہ کے احاطے میں شامل کر دیا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک انصاری صحابی
آپ کے پڑوس میں ایک منافق رہتا تھا، کلمہ تو اس نے پڑھا تھا بظاہر، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے گھر کا جو درخت تھا وہ اس انصاری کے گھر میں جھکا ہوا تھا، تو جو پھل تھا اس طرف گرتا تھا۔ تو حضور نے اس بندے سے کہا، یہ جو منافق تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو اپنا درخت ہے اس انصاری کو دے دے، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت میں درخت دے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، آپ نے پورا باغ لے کر خرید کر اس منافق کو دیا، اور وہ جو درخت تھا وہ اس انصاری کو لے کر دیا۔ اتنی سخاوت کرنے والا بندہ مال غنیمت میں خیانت کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کے متعلق یہ جتنے بھی لوگ بکواسات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ حج کے مہینے میں گوشت قربانی کا خود کھائیں اور جو ہڈیاں ہیں وہ عثمان غنی کے بونکنے والوں کو ڈال دیں۔ تو جب آپ ایسا کام کریں گے تو پھر اور لوگ کیا کہیں گے؟ جب اتنی سخاوت کرنے والا بندہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے گا، اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں جو وہ اپنے عزیزوں کو اپنے پاس سے پیسے خرچ کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سالوں میں 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، بلکہ الٹا اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے دسترخوان لگاتے رہے۔ تو آپ دیکھیں ایک دن کے دسترخوان کا کتنا خرچ آتا ہے، 12 سال کے ساتھ اس کو ضرب دیں، آپ نے غریبوں کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا دسترخوان کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ شہادت کے وقت جو آپ کے پاس مال موجود تھا، تقریباً 1,50,000 دینار آپ کے پاس موجود تھا اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، جو تقریباً موجودہ دور کے لحاظ سے 25 ارب 35 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور 1 لاکھ درہم آپ کے پاس موجود تھا اس وقت، جو تقریباً 1 ارب 94 کروڑ روپیہ بنتا ہے موجودہ دور کے لحاظ سے۔ تقریباً آپ کے پاس اس وقت جو نقد رقم تھی حضرت عثمان غنی کے پاس، وہ تقریباً 27 ارب 25 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا مال تجارت تھا وہ علیحدہ، جو زمینیں تھیں وہ علیحدہ، جو اونٹوں کے ریوڑ تھے وہ علیحدہ، جو گھوڑے تھے وہ علیحدہ، جو باقی مال و متاع تھا وہ علیحدہ، جو جائیداد تھی اس کے علاوہ صرف درہم اور دینار اس وقت شہادت کے وقت جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، وہ تقریباً 27 ارب 25 کروڑ روپے کی مالیت آپ کے پاس موجود